فمن شرب منہ جو اس سے پانی پیے گا فلیس کائنا منی وہ میری جماعت میں سے نہیں، وہ ہماری جماعت نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعمہ یہ بھی ڈاکٹر طہا کی نشانی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے اس میں پانی کو پیا جاتا ہے اور طعم کا لفظ استعمال طعم یطعم کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں من لم یشرب ہونا چاہیے تھا، من لم یطعم نہیں ہونا چاہیے۔ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ لغت عرب کے آپ خود بھی خلاف ہے اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ طعمہ اور اس میں شرب کے لیے طعمہ کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آیا سمجھ؟ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض چیزیں اس قسم کی ہوتی ہے، بعض پانی ان پانی کے اندر غذائیت ہوتی ہے، تو طعم یطعم کہہ کر کے اشارہ کر رہا ہے کہ اس میں غذائیت بھی ہے، وہ غذا کا کام دیتا ہے۔ جیسے کہ زمزم ہے، زمزم مولانا لوگ ہفتوں کے ہفتے کھانا کھاتے نہیں ہیں، اسی زمزم پر گزارا کرتے، 2 کھجور کا کھانا کھجور کے دانے ان کو ملتے نہیں ملتے، لیکن ان کا ایمان ہے، چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ماء زمزم لما شربا، جس مقصد کے لیے آپ اس کو پئیں گے اللہ اس کو پورا کرے گا۔ حضرت اقدس بہت عظیم انسان مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میری زبان میں لکنت تھی، میں صحیح پڑھا نہیں سکتا تھا، صحیح بول بھی نہیں سکتا تھا، پھر میں نے یہ کیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، حدیث میں نے پڑھی کہ زمزم کو جس مقصد کے لیے آدمی پیتا ہے اللہ اس کو پورا کر لیتا ہے، تو فرماتے سب سے پہلے میں نے پی لیا اور میں نے دعا کر لی پروردگار ظفر احمد عثمانی کی زبان کھول دے۔ اتنا عظیم محدث، اتنے بڑے آدمی، فرمایا اللہ نے میری زبان کھول دی۔ شیخ الاسلام ابن قیم نے الداء والدواء، یہی کتاب اس کا دوسرا نام ہے الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی، حضرت اقدس نے لکھا ہے کہ بڑے بڑے مریض دنیا کے اطباء نے ان کو لا علاج قرار دیا، میں نے سورہ فاتح آب زمزم میں پڑھ کر کے ان کو دے دی، بالکل ٹھیک ہو گئے۔ سمجھے نہیں؟ حضرت اقدس مولانا فضل محمد رحمۃ اللہ علیہ سوات والے، وہ فرماتے ہیں کہ گیا حرم میں اتنا رش لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، اب امام کے قریب تیسرے چوتھی صفحے میں یہاں تراویح بھی پڑھ رہے، فرض پڑھ رہے، ان کی تراویح لمبی ہوتی ہے، گھنٹے 1.5 گھنٹے کے، کہ سخت پیشاب مجھے لگا۔ اب اگر صفوں کو چیرتے ہوئے جا کر کے پیشاب کر دوں اور وہاں سے وضو بنا کر کے آ جاؤں، صفوں سے نکلنا مشکل ہے، پھر آ کر کے تراویح کو پہنچ سکتا ہوں نہیں پہنچ سکتا، سخت پیشاب لگ گیا، میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں آیا۔ تو وہاں یہ ہوتا صفوں کے سامنے کولر رکھے ہوتے، ان کولروں کے اندر زمزم ہوتا ہے، حرم میں اللہ آپ کو لے جائے، دونوں حرمین میں، مسجد نبوی مسجد، تو صفوں کے سامنے کولر ہوتے ہیں، وہ زمزم سے بھرے ہوتے ہیں۔ حضرت فرماتے سخت پیشاب لگا، حدیث میرے ذہن میں آ گئی، میں نے زمزم کو جس مقصد کے لیے پی لے آدمی اللہ پورا کر لیتا ہے، کہتے میں نے 1 گلاس ڈال دیا، دوسرا گلاس ڈال دیا کہ یا اللہ میرا پیشاب بند کر لے۔ ارے یہ بند کرو، یہ میرے اس کو تو بند کرو، ایسے کہتے میں نے کس کر کے خوب دبا کر کے زمزم پی لیا، میں نے کہا اللہ اس کو بند کرو، کہتے پیشاب تو غائب ہو گیا، لیکن مولی منظور آپ سے گفتگو کر رہا ہے، یہ فضل محمد نہیں ہے، سبات والا فضل بہت بڑے آدمی تھے، حضرت اقدس مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے منظور نظر تھے، بہت غضب کا مدرس تھا، سمجھے، بنوری ٹاؤن میں پڑھا چکے، پھر سوات چلے گئے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ پیشاب اس طرح بند ہو گیا، آج رات کو بھی بند ہو گیا، کل دن کو بھی بند ہو گیا، کل رات کو بھی پیشاب ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا یا اللہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یہ تو میں نے کہا کہ گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے یہ تو مستقل میرا پیشاب بند ہو گیا، یہ کوئی بیماری نہ ہو جائے۔ میں نے کہا ربا، پھر میں نے زمزم پی لیا، ربا اس کو کھول دے۔ سمجھے؟ تو اس لیے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں مولانا، اس پانی کے اندر غذائیت تھی۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔